Hello friends, welcome to another session of Mahiyatul Amraz, pathology in Unani medicine. इस सेशन में हम असबाब जुज़िया में से वो असबाब जो सूए मिजाज के सबब बनते हैं उनको मज़ीद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने असबाब सूए मिजाज में से मुसख्खिनात को पढ़ा था या असबाब हरारत और मुबर्रिदात के असबाब देखे थे, जिसे हम असबाब बरूदत कह सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे असबाब रुतूबत क्या हैं। लफ्ज़ मुरत्तिबात इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से असबाब हैं जो बदन में रुतूबत पैदा करते हैं। उसमें पहली चीज़ है आराम और सुकून। आपको याद होगा कि हमने बरूदत के असबाब में भी इसे देखा है। तो जब हम बरूदत के असबाब पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये मौजूद था वहाँ पर, गोया कि बरूदत पैदा करने का सबब ये भी होता है कि आराम और सुकून बढ़ जाए, और आराम और सुकून बरूदत के साथ साथ रुतूबत भी पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ असबाब रुतूबत में या असबाब बरूदत में शुमार की गई है तो वो उसका वही एक असर है, दूसरा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो मुरक्कब अमराज होते हैं तो उनमें एक फैक्टर जो है वो मुरक्कब कैफियत भी पैदा कर सकता है। लेकिन हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के एतबार से उसका क्या रोल है उसे ज़रूर दिखा जाएगा, उसे ज़रूर बयान किया जाएगा। इसी तरह नींद जहाँ एक तरफ रुतूबत पैदा करती है वहीं बरूदत भी पैदा करती है। यहाँ मुरत्तिबात में पढ़ रहे हैं तो नींद से ये होता है कि जो नींद के दौरान जो रुतूबतें हैं बदन में वो तहलील नहीं होती, जबकि बेदारी के दौरान रुतूबतें तहलील होती रहती हैं और आराम और सुकून से रुतूबतें तहलील नहीं होती। नींद से भी रुतूबतें तहलील नहीं होती, इसलिए ये मुरत्तिब है। नींद की रादती से बदन में रुतूबत बढ़ जाया करती है। एहतिबा से गैर तबई से मुराद वो चीज़ें जो बदन से निकल जानी चाहिए, अगर वो न निकल पाएँ तो वो भी बदन में रुतूबत को बढ़ाती हैं, चाहे वो फजलात की शक्ल में हो, रुतूबत फजलिया हो। अगर वो बदन से नहीं निकलेगा तो गोया कि ज़ायद रुतूबत हमारे बदन में पैदा हो रही है, और ये ज़ायद रुतूबत चाहे वो बलगम ही क्यों ना हो तो वो ज़ायद रुतूबतें बदन में एक तरह से सूए मिजाज रत्ब पैदा कर सकती हैं। तो ये गैर तबई कैफियत है, एहतिबा से गैर तबई मुरत्तिब है। ग़िज़ाए मुरत्तिब, जिस तरह हमने ग़िज़ाए बारिद देखा है, ग़िज़ाए हार देखा है, उसी तरह ग़िज़ाए मुरत्तिब भी वो उन असबाब में शामिल है कि जो बदन में रुतूबत पैदा करता है। तो उससे क्या मुराद है? ग़िज़ाए मुरत्तिब जैसे ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो बदन में ठंडक पैदा करती हैं, तो ग़िज़ाओं का ज़ाहिर मिजाज जो है वो सिर्फ़ बारिद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि बारिद के साथ साथ रत भी है। जैसे हमने मिसाल देखी थी कि खीरा या ककड़ी या तरबूज की मिसाल हमने ली थी। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो जहाँ एक तरफ बारिद हैं वहीं ये रत्ब भी हैं, सर्द तर इनका मिजाज है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुरत्तिब हैं और साथ में हरारत भी उसके इनके अंदर मौजूद है, उनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसी हर चीज़ जो रुतूबत पैदा करे बदन में, तो वो ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं, ख़ास तौर से जो रोगनी अज्जा हैं, रोगनी चीज़ें होती हैं तो उनके अंदर रुतूबत पाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ग़िज़ाए मुरत्तिब में शामिल होंगी, रुतूबत पैदा करने वाली ग़िज़ा में शुमार की जाएंगी। इसके बाद है दवाए मुरत्तिब। तो जिस तरह हमने ग़िज़ा पढ़ा है उसी तरह दवा भी होती है। बहुत सी दवाएं जैसे बनफ्शा मुरत्तिब दवा है, और इसके अलावा भी बहुत सी दवाएं हैं, काहू है, कद्दू है। ये ऐसी दवाएं हैं जो कि बदन में रुतूबत को बढ़ाती हैं। ठीक है। तो कई बार हम इनको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इनको बग़ैर ज़रूरत के ले लें, कोई शख्स ज़रूरत के बग़ैर ले ले, वो उसके लिए सूटेबल नहीं था और ले रहा है, तो उसके अंदर रुतूबत बढ़ेगी और सूए मिजाज रत्ब भी लाहक हो सकता है उसे।
یبوست پیدا کرنے والی خلط کا استفراغ، تو جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ استفراغ کثیر یا استفراغ مفرط، زیادہ استفراغ کرنے سے بدن میں برودت بڑھ جاتی ہے، اسی کے اپوزٹ ایک چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی خلط کا بدن سے استفراغ کیا جاتا ہے جو کہ بدن میں خشکی پیدا کر رہی ہے، جیسے سوداوی خلط، تو کوئی سوداوی خلط کا بدن سے اگر استفراغ کیا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ جو خشکی وہ پیدا کر رہی تھی اب وہ خشکی پیدا نہیں ہوگی اس سے، تو اس خشکی پیدا کرنے والی خلط کا نکال دینا یہ بجائے خود ایک طرح سے بدن میں عرضی اثر پیدا کرتا ہے اور ترتیب پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو خشکی کا نکل جانا یہی رطوبت ہے۔ کثرت غذا، جس طرح کثرت غذا کی بہت زیادتی بدن میں برودت کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح غذا کی زیادتی بدن میں رطوبت کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ تو میں نے مثال دی تھی کہ جو لوگ بہت زیادہ غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو جن کے اندر شحم ڈیولپ ہے، لحیم تو خیر گوشت والے کو کہتے ہیں، لیکن شحیم کہتے ہیں جن کے بدن میں چربی زیادہ ہو، تو شحم زیادہ ہونے کی وجہ سے جب چربی زیادہ ہوتی ہے تو چربی کا مزاج جو ہے شحم کا وہ بارد رطب ہے، تو کثرت غذا کی وجہ سے بدن میں رطوبت بھی بڑھے گی۔ ہر غذا جب کھائی جاتی ہے تو بدن میں وہ ایک اس کا کیموز بنتا ہے، وہ چیز جو ہوتی ہے رطوبت پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو بدن میں مواد کا بڑھنا اس کی وجہ بدن میں کثرت غذا کا استعمال ہے، اور کثرت غذا رطوبت پیدا کرتی ہے، چاہے وہ غذائی مادے کی شکل میں یا نریشمنٹ کے بعد مواد کے امتلاء کی شکل میں موجود رہے، چاہے اس سے شحم پیدا ہو جائے، چربی پیدا ہو جائے اور فیٹ ہو جائے۔ مرتب اشیاء کا بدن سے ملنا، بدن سے ایسے سارے اجزاء کا ملنا چاہے وہ بیرونی طور پر ہو جو بدن میں خشکی کم کر دے اور رطوبت بڑھا دے، جیسے مثال کے طور پر تیل کا استعمال ہے، سروں میں یا بدن میں تیل کا لگانا، تیل کی مالش کرنا، یہ بدن کے اندر رطوبت کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر بیرونی ہوا کا اثر، بیرونی ہوا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو اس سے بھی بدن میں ایک طرح سے رطوبت کا اثر ہوتا ہے، رطوبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہے مبرد اشیاء کا بدن سے ملنا، جہاں مرتب اشیاء کا ہم نے تذکرہ کیا وہیں مبرد اشیاء کا بھی رول ہے کہ ایسی اشیاء، ایسی چیزیں، ایسی چیزیں جو بارد ہوں تو وہ بھی بدن سے جب ملتی ہیں تو بدن کے اندر رطوبت کو بڑھا دیتی ہیں، تو جہاں مرتب اشیاء بدن کے اندر رطوبت کو بڑھاتی ہیں براہ راست، وہیں مبرد اشیاء بدن میں بالعرض رطوبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ کیفیات دو طرح کی ہیں، کیفیت فاعلہ اور کیفیت منفعلہ۔ تو کیفیت فاعلہ میں حرارت اور برودت شامل ہے، اور یبوست اور رطوبت جو ہے وہ کیفیت منفعلہ میں شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ فاعلہ اور منفعلہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ کنسیپٹ یہاں آپ کو بتا دوں کہ حرارت فاعل ہوتی ہے، کام کرتی ہے۔ حرارت کیا کرتی ہے؟ جہاں حرارت بذات خود اپنے آپ اندر گرمی کا مطلب ایک حرارت سے گرمی ظاہر ہوتی ہے، وہیں حرارت رطوبات پر کام کرتی ہے، رطوبات کو خشک کر سکتی ہے، کبھی کبھی کسی خلط کو پگھلا دیتی ہے، اور کبھی کبھی کسی خلط کو وہ جلا دیتی ہے۔ تو یہ جو سارے اثرات ہیں حرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو حرارت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کسی خلط کو اس نے پگھلا دیا تو رطوبت بڑھ گئی، کسی چیز کو اس نے جلا دیا تو خشکی پیدا ہو گئی، تو کبھی حرارت خشکی پیدا کرتی ہے، کبھی حرارت رطوبت پیدا کرتی ہے، زیادہ تر حرارت کے بڑھنے سے خشکی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا خشکی جو ہے وہ منفعل ہو رہی ہے یا رطوبت جو ہے وہ منفعل ہو رہی ہے، تو اور اس کا فاعل کون ہے؟ حرارت ہے۔ اسی طرح برودت ہے، برودت کا بڑھنا کبھی کبھی خشکی پیدا کر دیتا ہے، اس طرح برودت کا بڑھنا کبھی کبھی رطوبت پیدا کر دیتا ہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں وقت اور حالات کے اعتبار سے۔
تو مرتب اشیاء جو چیزیں مرتب ہیں وہ تو بدن میں رطوبت پیدا کرتی ہی ہیں، لیکن جو اشیاء بدن میں ٹھنڈک پیدا کرنے والی ہیں، رطوبت والی اشیاء کے علاوہ جو ٹھنڈک پیدا کرنے والی اشیاء ہیں، تو وہ ٹھنڈک پیدا کر کے اور رطوبتوں کو تحلیل سے روک دیتی ہیں۔ جو رطوبتیں تحلیل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ جیسے حرارت سے زیادہ آدمی ایکسپوز ہوگا، گرمی میں زیادہ جائے گا تو پسینہ بہے گا، خشکی آئے گی، اور جب بارد ماحول میں رہے گا، مثال کے طور پر اے سی کی انوائرمنٹ میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں بدن سے حرارت اس کی نہیں نکل پائے گی، اور جو پسپیریشن ہوتا ہے، پسینہ بہنا چاہیے، وہ نہیں بہے گا۔ تو گویا ایک طریقے سے بدن کے اندر جو ہے وہ رطوبت بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مبرد اشیاء کا بدن سے ملنا بھی رطوبت پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پھر اسباب محللہ سے اجتناب، وہ اسباب جو بدن کی رطوبات کو تحلیل کرتے ہیں، ان سے بچنا، ان کو نہ یوز کرنا، تو یہ بھی بدن میں رطوبت پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ذمہ دار ہوتا ہے؟ اسباب محللہ کیا ہیں؟ وہ سارے اسباب جیسے فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جیسے ورزش ہے، جیسے ایکسرسائز ہے، اور ایسے ہی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہے جس سے بدن کے رطوبات تحلیل ہو سکتی ہیں، وہ سارے اسباب کا چھوڑ دینا، ان کو استعمال نہ کرنا، یہ کرتا ہے بدن کے اندر رطوبت کا اضافہ۔ اس لیے اسباب محللہ سے اجتناب رطوبت کا ذمہ دار ہے۔ ہلکے مسخنات، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ حرارت کبھی کبھی، زیادہ تر تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رطوبتوں کو خشک کر دیتی ہے، لیکن حرارت کبھی کبھی کسی چیز پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پگھلاتی ہے۔ مثال کے طور پر برف ہے، اس میں جب حرارت اثر کرے گی تو برف پگھلے گا، اور برف کا پگھلنا اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کے اندر رطوبت پہلے سے بڑھ گئی۔ تو خیر یہ برف کی مثال تو ایکسیپشنل ہے، لیکن عام طور سے جو بدن میں جتنی مادی چیزیں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہر ایک کا ایک میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہیٹ بڑھائی جاتی ہے تو وہ چیز میلٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں حرارت کے اثر سے میلٹ ہوتی ہیں، اور جب میلٹ ہوتی ہیں تو وہ ایک طرح سے رطوبت بنتی ہیں۔ تو رطوبت پیدا ہونے کا ایک اثر ہے کہ ہلکے مسخنات استعمال کی جائیں، وہ چیزیں جو گرمی پیدا کرنے والی ہیں وہ ہلکی استعمال کی جائیں۔ زیادہ گرمی ہوگی تو وہ جلا دے گی، لیکن کم گرمی ہوگی تو وہ اشیاء کو پگھلا سکتی ہیں اور اخلاط کو پگھلا سکتی ہیں، اور جس سے بدن میں رطوبت بڑھ سکتی ہے۔ فرحت معتدل، فرحت معتدل کیا ہے؟ فرحت معتدل کا مطلب خوشی، فرحت کا مطلب خوشی ہوتا ہے، تو ایسی خوشی جو معتدل ہو۔ زیادہ خوشی حرارت کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن مناسب خوشی جو ہے یہ انسان کے بدن میں رطوبت کو بڑھاتی ہے۔ تو انفعالات نفسانیہ میں سے یہ بھی ایک نفسانی وہ ہے، اثر ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ رطوبت بڑھ سکتی ہے۔ So we have discussed about the مسخنات and مبردات, the calorific agents and the cooling agents for production of either hararat or burudat. Now we are coming to the explanation of Murattibat, or the factors which are responsible for moistening of the body. So what are Murattibat? Moistening agents. What are moistening agents? We will see one by one some examples here. The first example is sedentary lifestyle or excess physical rest. So excessive physical rest causes kind of sukoon in the body, and a kind of it results in decreased tahleel and decreased evaporation of heat from the body, decreased evaporation of
rutubat or decreased evaporation of vapors from the body, that results in increase of moistness in the body. So any sedentary lifestyle or aram sukun, extra aram sukun, it causes tartib or rutubat in the body, or moistness or wetness in the body. Similarly, excess sleep, or even sleep has an innate effect of similar to sukoon or similar to physical rest. So sleep causes increase of rutubat, increase of moistness or wetness, because during awakening, wakefulness, person uh, do many activities which results in induction of heat or induction of dryness, but during sleep, no action, no activity, major activity is done, so except the moments of some organs. So such kind of rest is responsible for tartib of the body. The rutubat are not dissolved like in sedentary lifestyle. The rutubat which is inside the body are not dissolved, are stopped from dissolution. Similarly, in the sleep also, the rutubat is stopped to be dissolved. So such factors are responsible for rutubat. एहतिबास से गैर तबई means retention of those things which must be evacuated from the body. If these things are retained in the body, then they are responsible for murattibat, rutubat. Generally, anything which is increased in the body is supposed to be from the kind of fluid, and anything which is evacuated from the body is also supposed to be a kind of fluid. So if anything is increased in the body, so it is a kind of increase of rutubat, a kind of increase of moistness. Ghizai Murattib, those diet which are having a martub effect or wet effect or moist effect, such as in our examples previously in Mubarridat, Mubarrid Ghiza, and the diet having Mubarrid effect, cool effect, the cucumber, the watermelon, similar things are actually having both Mizaj. They are once on in terms of Kaifiyat Faila, they are Barid, and in terms of Kaifiyat Munfaila, they are Ratb. So these diets are, these fruits and such diets are having cold and moist effect on the human body. Dawai Murattib, there are a lot of drugs which are categorized into martub or moist drugs. They are having moist mizaj, such as many oils, and these are included in moist drugs. So use of certain such drugs will be responsible for moistening and the body, and they are called as moistening agents. Istifrag of dryness causing health. So this is another exceptional case where anything which is evacuated from the body is causing moistness. In general, anything which is evacuated from the body causes dryness, because most of the time fluids parts are evacuated from the body, or anything which is evacuated, the fluid is also accompanied with the evacuation of that particular thing. So istifrag causes dryness usually, but certain things such as health or humor having dry nature, or which is causing dryness in the body, if that humor or that particular agent, drying agent, is evacuated from the body, then it is responsible for the opposite effect living behind it, and it is categorized in moistening agents.
Excess diet, consumption of excess diet is responsible for excess production of camus, and a diet is actually converted into fluid components inside the body. So that fluid components that may be used for nutrition is actually categorized into rutubat. So it is causing tartib. And apart from that, the excess consumption of food leads to excess accumulation of fat in the body, and the mizaj of fat is barid ratb. So excess diet is responsible for not only brudat but also rutubat, and not only dryness, coldness, but also wetness or moistness. Contact with Murattibat things, anything we may apply on the body which is having wet effect, may be responsible for moistening the body, such as application of oils on the body. Many oils are categorized into Murattib oils such as Rogan-e-Banafsha. If you are applying on the body, then this may cause Murattib effect, or any moist agents such as the environment in which the air is very much humid, or such as in rainy seasons. So this causes moistening of the body, and the tartib of the body and murattib effect of the body. Another thing is contact with mubarrid things. You can see it is here murattib things like murattibat, but contact with mubarrid thing, how this mubarrid thing causes rutubat or moistness. So it is important to understand that kaifiyat are of two types. Kaifiyat or qualities are of two types, fa'ila and munfaila, as we discussed earlier. So what are kaifiyat fa'ila and what is kaifiyat munfaila? Kaifiyat fa'ila is active quality and kaifiyat munfaila is passive quality. So the example is either heat or cold, and here the example is either dryness or wetness. So why it is called kaifiyat fa'ila and why it is called kaifiyat munfaila? Because heat is responsible for induction of dryness mostly. If you are using anything which is hot, it increases heat in the body. One thing. Another thing is if heat is increased in the body, it may cause dryness in the body. Just like we are cooking something, if you are taking a pot of water on the stove, if you are keeping on the stove, then what happens? First thing is the water will get hotter, and gradually what happens? The water gradually evaporate, and the whole pot will become empty. All things become steam. All water becomes steam. So this causes dryness. The whole water is become dry. So in this way, the dryness is induced on the body, especially on the pot, and that pot become dry. So I am talking in terms of that thing. The body is having fluid, body is having rutubat. If heat is increased in the body, those rutubat will gradually become dry. So this is the effect of hararat. So hararat is acting, it is called as phyla, active quality, and on acting upon rutubat or dryness, then it will be called as the kaifiyat, the quality which is acted upon, and which is a passive thing. So in this way they are categorized into kaifiyat munfaila.
So if similarly like hararat, sometimes mostly the hararat causes dryness, but sometimes hararat melts something. For example, if you take uh, for example butter, and you apply some heat to that butter, then it will melt. So this will lead to rutubat. So one thing which is not which is previously dry, it become wet now. So sometimes harat may cause melting and rutubat, increase the rutubat. We will see the example in next step. So, but most of the time hararat causes dryness. Similarly, burudat, which is opposite of dryness, burudat is mostly cold, is mostly causing increasing the rutubat. Mostly it increases the rutubat. For example, if the atmosphere become cool, the steam vapors accumulate into kind of water vapors. It becomes water. So such if steam is cooled down, it become water. So rutubat is accumulated because of action of coldness. So mubarrid things, if we are in contact with mubarrid things, then it may lead to rutubat also, because of its active effect of burudat. So I think it is clear contact with mubarrid things may lead to rutubat in the body, increase of rutubat in the body, and avoiding asbab muhallila. Asbab muhallila are those asbab which are responsible for dissolution of uh, rutubat from the body. If you are avoiding, if any person is avoiding those asbab, then the rutubats and the fluids will not be dissolved, and if they are not dissolved, then at that time the rutubat will be increased, fluids in the body will be increased, so the rutubat will be increased. Then mild musakhinat, as I discussed earlier, that the main active quality hararat or brudat, but the main effect of hararat is to induce dryness, but the mild hararat may cause taskhin, may induce rutubat, as we saw in the example of melting butter. So this is an example of mild musakhinat. Farhat mu'tadil, or you can say moderate joy. So it is also inducing rutubat in the body. So I hope this concept of Murattibat is clear to you. Farhat mu'tadil is like other emotions. If the farhat is excessive, then it may lead to hararat, but if farhat is not excessive, then if joy is not excessive, then it will be beneficial for the body. It will lead to a kind of rutubat in the body. It increases the blood inside the body, because many things are favorable to the human blood and ruh. So ruh is having a mizaj of har and ratba mizaj, hot and wet mizaj. So something, the factors which are increases ruh, there are certain drugs which increases ruh are included in mufarrihat. So among mufarrihat is a kind of well-being, a sense of wellness, so a sense of joy in the body. So farhat, mufarrihat are the factor among the factors which increases the quantity of ruh. So if the quantity of ruh increase, both the hararat as well as rutubat will be increased.
So any kind of farre, either any kind of joy, will lead to increase of ruh and increase of hararat and rutubat. So hope this is now clear to you.